پہلے کی جو رسومات ہیں آج کل تو ایک طوفان بدتمیزی ان رسومات کے نام کے اوپر ہو چلا ہے، اور منگنی اور مہندی اور مانجا ٹائپ کی پتہ نہیں کون کون سی اس طرح کی رسمیں کہ گناہوں سے بھرپور ہوتی ہیں، گناہوں سے بھرپور. اور پھر اس کے نتیجے میں بلکہ عام سے گھروں کے اندر جن کے مالی وسائل بھی اتنے زیادہ نہیں ہیں وہ بھی پتہ نہیں کہاں سے قرضے لے کر اس قسم کی تقریبات کو منعقد کرتے ہیں. جب بھی ہمارے امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بندے جیسے جیسے گناہوں کو نئے نئے طریقوں سے بجا لاتے رہیں گے تو خداوند عالم بھی ایسے طریقوں سے بلائیں بھیجتا رہے گا جنہیں وہ سمجھ نہیں سکیں گے. تو یہ جو نئے نئے طریقے آج کل گناہوں کے ایجاد کر لیے گئے ہیں، جن کا نہ اسلام نے حکم دیا تھا اور لوگوں نے اپنی طرف سے ایجاد کیا ہے کہ گناہ نئے نئے طریقوں سے کس طرح سے کیے جائیں، تو نئی نئی مصیبتوں کے اندر بھی ہم مبتلا نظر آ رہے ہیں. اور اس کے مقابلے میں اگر کوئی پاک و پاکیزہ زندگی بسر کرے تو قرآن نے یہ بھی کہا کہ جو کوئی بھی شخص نیک کام کرے گا، خواہ مرد ہو یا عورت، بشرطِ صاحب ایمان ہو، تو ہم اس شخص کو پر لطف زندگی دیں گے اور اچھے کاموں پہ اس کو اس کا اجر بھی دیں گے. تو ایک پر لطف زندگی یہ خود تربیت اولاد کے اندر بہت ہی رول پلے کرتی ہے، جیسے کہ آگے چل کر گفتگو میں یہ چیز بھی آئے گی. تو نحوستوں سے بھری ہوئی یہ تقریب شادی، یعنی وہ دن جب آنے والے بچے کے ماں باپ اس رشتہ ازدواج میں بندھ رہے ہیں، عین اسی بابرکت دن کو ایک منحوس ترین دن کے اندر تبدیل کیا جاتا ہے. اس رات کو گناہ کبیرہ انجام دے کر منحوس ترین رات کے اندر تبدیل کیا جاتا ہے، اور نئے نئے طریقوں سے اب یہ تقاریب جو ہے ہو رہی ہیں. تصویروں کے اس کو شہر میں نہ کھو جائیے گا، وہ بات سمجھیے گا کہ جو میں اس وقت جو ہے وہ بیان کر رہا ہوں، لیکن یہ سب چیزیں معاشرے کے اندر ہو رہی ہیں. تو نحوست میں تبدیل کیا جاتا ہے اس کو، اور بہت بن ٹھن کے مثلا خواتین اس کے اندر آ رہی ہیں مختلف بے پردگی کے ساتھ، اور ان کا روایات کے اندر ہے کہ اس کا دماغ کس قدر ان لوگوں کا چھوٹا ہوتا ہے کہ جو گناہ کرتے ہیں، جو کہ آپ کے سامنے حدیث آ بھی رہی. اچھا، تقریب سے بھی پہلے ضرورت کے نام پر، بلکہ اس تقریب میں ہی پہلے بھی بہت زیادہ اسراف ہوتا ہے، اور عین اسی دن اس تقریب کے اندر بے حد اسراف ہونے لگا ہے. لوگ ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی، خود دیکھیں سارے گناہ اثر انداز ہوں گے اس پیدا ہونے والے بچے کے اوپر، کیونکہ اس دن اس کی بنیاد رکھی جا رہی ہے اس بچے کی پیدائش کی. حد سے زیادہ اسراف، 30 40 ڈشیں لوگ بڑے اس انداز سے ذکر کرتے ہیں کہ بہت زبردست، دیکھیں ایسا دل ہونا چاہیے انسان کا، کیسا انہوں نے اچھے طریقے سے کھانا کیا. مثلا 40 کھانے تھے اور سیلیڈ کی مثلا 20 ڈشیں وہاں پر موجود تھیں، اور میٹھے کی اتنے ڈشز وہاں پر موجود تھیں. تو یہ سب چیزیں کیا ہیں کہ اس طرح سے خود نمائی کا اس کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے. ہاں البتہ چلیں وہ 2-3 ڈشز کی حد تک کہ کوئی چاول کھاتا ہے تو کوئی روٹی کھاتا ہے، اور ایک میٹھا بھی ہونا چاہیے، اور یہ سب اس میں چل جاتا ہے اپنی حیثیت کے مطابق. لیکن شو آف کرنا، اسراف کی حد تک چلے جانا، قرضے لے کر بہت زیادہ اپنے نام و نمود کے لیے سب کام کرنا، یہ اسراف کے اندر جاتے ہیں، تبذیر میں جاتے ہیں، گناہ کے اندر بھی شامل ہو سکتے ہیں. تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ، اور آپ کو پتا ہے کہ شیطان کا بھائی کہا گیا اسراف کرنے والے کو، تبذیر کرنے والے کو. تو جہاں شیطان کے بہن بھائی جس تقریب کے اندر گھومتے پھر رہے ہوں، وہاں خیر و برکت کا نزول پھر بہت مشکل ہے. اس میں عورتیں بہت زیادہ آگے آ گئی ہیں. مردوں کا تو پھر بھی نظریہ کم خرچ ہے، زیادہ سے زیادہ وہ شادی کی اس کھانے وانے کی تقریب پر خرچ کرتے نظر آتے ہیں، لیکن اس سے ہٹ کر اس میں خود عورتوں کو، دیندار عورتوں کو آگے آنا چاہیے کہ خرچوں کو کیسے کم سے کم کیا جائے. تو یہ تمام چیزیں دیکھیے اس طرح سے ہیں جن کا خیال رکھنا چاہیے. دوسرا بڑا گناہ اس کے اندر مکس گیدرنگ کا آتا ہے. اب یہ تقریب اس بچے کی بنیاد رکھی جانے والی، اور بے انتہا اس کے اوپر پیسہ بھی خرچ کیا جاتا ہے، بے انتہا پیسہ خرچ کیا جاتا ہے. کہا جاتا ہے نا کہ کامیاب ازدواجی زندگی کا اصول بیان کیا جاتا ہے کہ اچھی زندگی اس وقت آپ کی گزرے گی شوہر کی جب شوہر اپنا منہ بند رکھے اور پرس کا منہ کھلا رکھے. تو وہ مکس گیدرنگ، وہ بھی ایسی تقریب جو ہے ارینج کی جاتی. اور بہت سے لوگ وہ چند گملے وغیرہ درمیان میں رکھ کر جو پارٹیشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ایسے ہی ہے جیسے مردے کے بال مونڈ کر اس کا وزن ہلکا کرنے کی کوشش کرنا. یعنی گویا جو پوری عمارت ہے یہ کم مسالے والی، ناقص میٹیریل استعمال کر کے کمزور عمارت کی بنیاد رکھی جا رہی ہے.
اور بالفرض اگر الگ کر بھی دیا جائے تب بھی اس خواتین کے کمپارٹمنٹ میں مثلا میل ویٹرز کا جانا، بے پردگی ان کی کسی نہ کسی انداز سے ہوتے رہنا، تو یہ تمام چیزیں خود اس کے اندر ایک بہت بڑا گناہ ہے کہ جس کو کیا جاتا ہے۔ اچھا، دلہن جو ہونے والے بچے کی یعنی ماں ہے، یہ اس سے پہلے گھنٹوں بیوٹی پارلر میں لگا کر آتی ہے۔ دیکھیں، میں کچھ گناہوں کی طرف ویسا اشارہ کرتا جا رہا ہوں کہ یہ اثر انداز ہوں گے۔ یہ ماں جب اسی دن اپنے ازدواج والے روز اس قسم کی غلطیاں اور گناہ کرے گی تو یہ آنے والے بچے پر اثر انداز ہوں گی، اور اس کے بعد اس کا ٹائم نکل جائے گا، پھر بہت مشکل ہو سکتا ہے کہ عمارت کی بنیاد کمزور پڑ رہ جائے، اس کی صحیح سے ترائی نہ ہو، مسالہ کم استعمال کیا جائے، اور پھر بعد میں اس کو ٹھیک ٹھاک کرنے کی کوشش کی جائے تو وہ ہوتی نہیں۔ تو گھنٹوں اس طرح سے اگر وہ لگاتی ہے تو اس کی لا محالہ اکثریت کی، تقریباً شاید 99 یا 100% خواتین یا دلہنیں جو ہوتی ہیں ان کی نماز مغربین لازمی قضا ہو جاتی ہے۔ 2-3 بجے سے وہ چلی جاتی ہیں تو ظاہر اس کے بعد اتنی دیر تک وضو کا برقرار رہنا وہ بھی پاسبل نہیں ہوتا۔ زندگی کے اس اہم ترین موڑ پر اس کا آغاز نافرمانی خدا سے ہوتا ہے، یعنی نمازوں کی قضا کرنے سے، جس کے متعلق ام حمیدہ فرماتی ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام انہوں نے اپنی شہادت سے پہلے اپنی آنکھوں کو کھولا اور فرمایا کہ تمام گھر والوں کو جمع کرو۔ جب سب جمع ہو گئے تو آپ نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا، ہم اہل بیت کی شفاعت اس کو ہرگز نصیب نہیں ہوگی جو نماز کو اہمیت نہ دے، نماز کو سبک شمار کرے۔ تو اب سوچیے کہ امام پیغمبر وہ اس کی شفاعت اور سفارش کرنے وہ تیار نہیں ہوں گے، اور وہ گناہ، اتنا عظیم گناہ وہ دلہن اس رات کو کر رہی ہوتی۔ تو جو اپنے وضو کیونکہ نہیں کر پاتی ہے، وہ وضو سے نہیں رہ پاتی ہے، تو اپنے میک اپ پر اپنی نماز کو قربان کرنے والی وہ کبھی بھی دین کی قربانی دینے والے کی ماں نہیں بن سکتی۔ اور پھر اسی میک اپ کر کے اور پھر وہ نامحرموں کے سامنے سے گزر کر نامحرموں کی نگاہوں کا نشانہ بنتے ہوئے شادی کی تقریب میں آتی ہے۔ وہ خود ایک الگ سے ایک حرام ہے اور کئی حرام اس کے اندر ہوتے ہیں۔ پھر نامحرموں کے سامنے مووی بنواتی، وہ خود ایک حرام ہے۔ شوہر شاید سب سے آخری شخص ہوتا ہے جو اپنی بیوی کو دیکھ پاتا ہو، اس سے پہلے جو ہے وہ اس سے کہیں شوہر سے زیادہ محرم یعنی مووی والے وہ اس کو دیکھتے ہیں بے حجابانہ۔ اس لحاظ سے انتہائی شرم اور غیرت سے ڈوب مرنے کا مقام وہ محسوس ہوتا ہے۔ جبھی پیغمبر اسلام ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو شوہر اپنی بیوی کے سلسلے میں غافل اور اس کے پردے اور عفت نفس کے بارے میں خیال نہ کرے تو ایسا شوہر دیوس اور بے غیرت ہے۔ تو اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اس کی جو وہ بیوی ہے وہ اس سے کہیں پہلے نامحرم اس کو اس انداز سے دیکھ رہے ہیں، تو یہ بہت ایک لحاظ سے ڈوب مرنے کا مقام محسوس ہوتا ہے۔ پیغمبر نے ایک دفعہ اپنے اصحاب سے دریافت کیا تھا کہ عورت کس وقت اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے؟ یہ سوال جب حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے کانوں تک پہنچا تو انہوں نے جواب دیا کہ جب سختی کے ساتھ اپنے پردے اور عفت کی حفاظت کر رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے سب سے زیادہ قریب وہ اس وقت محسوس پروردگار کے قریب ہوتی ہے، اور اگر پردے اور عفت کی حفاظت نہ کرے تو اپنے پروردگار سے سب سے زیادہ دور اس موقع کے اوپر ہوتی ہے، سب سے زیادہ دور اس موقع پر ہوتی۔ تو اس شادی کی تقریب جب اس بچے کی بنیادیں رکھی جانے والی ہیں آئندہ دنوں میں، اس کے اندر وہ اپنے پروردگار سے سب سے زیادہ دور ہے، تو وہ کیسے ایسے بچے کی تربیت کر سکے گی اور کس طرح سے اس انداز سے بہتر تربیت کر کے معاشرے کے اندر ایسا صالح فرزند دے سکے گی۔ تو اچھا، پھر اس کے بعد کچھ خواتین کو کہا کہ چلو تھوڑی سی بہت مذہبی ہے دلہن، تو اس لحاظ سے یہ بھی کر دیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے اس کو تمام ہیوی میک اپ وغیرہ کر کے اس کے بعد اس کو صرف ایک اسکارف پہنا دیا جاتا ہے، یہ بھی کافی نہیں۔ ٹھیک ہے، سر کے بال کو چھپانے کا وہ تو ویسے بھی دوپٹے وغیرہ یا اس کے آنچل سے کور ہوئے ہوئے ہوتے ہیں زیادہ تر کے، لیکن یہ کہ وہ بھی کافی نہیں ہوتا، اور پردہ یعنی اس کو بے حجاب ہی زیادہ تر سمجھا جائے گا، وجہ اس کی کہ جو میک اپ اس کے چہرے پر ہوتا ہے اس کو بھی چہرے کو بھی نامحرم سے چھپانا پڑے گا۔ وہ لباس بھی عام لباس نہیں ہے، اس لباس کو بھی نامحرم سے چھپانے کی ضرورت ہوتی۔ تو وہ جو پردے وغیرہ کے جو آپ کے لیکچرز
پرانی طالبات کے ہو چکے ہیں، اس میں اس کی ہم تفصیل بھی بتا چکے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک اور گناہ جو اسی تقریب کے حوالے سے ہوتا ہے کہ لیٹ نائٹ کی جو رخصتی ہوتی ہے، اس میں اس لیٹ نائٹ رخصتی کے نتیجے میں سب سے پہلے تو دیکھیے یہی اس کے اندر ایک بہت بڑا کہ قرآن کی مخالفت جو ہے قرآن کے سائے کے اندر ہو رہی ہوتی، وہی قرآن جس کے اندر یہ آیت لکھی ہوئی ہے سورہ نور کی کہ اے رسول ایماندار عورتوں سے کہہ دیجیے کہ اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنا بناؤ سنگھار کسی پر ظاہر نہ ہونے دینا محرم پر، این اسی قرآن جس کے اندر یہ والی آیت لکھی ہوئی ہے اس کے نیچے سے اس کو گزار کے اسی آیت کی صریحاً مخالفت کر کے گویا کہ ایک لحاظ سے قرآن کا مذاق اڑا کے رخصتی کی تقریب انجام پا رہی ہوتی، اور اس لیٹ نائٹ رخصتی کی وجہ سے تقریباً 99% دولہا اور دلہن ان کی اگلے دن کی نماز فجر قضا ہوتی ہے، اور باراتیوں اور اس میں شامل افراد کی 90% سے زائد افراد کی جو ہے وہ نمازیں اس لحاظ سے قضا ہوتی ہیں۔ تو ایسی شادیاں دیکھیے پھر طلاق کے خطروں سے بھی دوچار ہوتی ہیں، اور اس کے بعد بہت سارے ان کے ساتھ مسائل بھی پیش آتے ہیں ان تقریب گناہ کی وجہ سے۔ لوگ کہتے ہیں بھائی جوڑے تو آسمانوں پر بنتے ہیں، تو اس کے متعلق وہ جملہ مشہور ہے نا کہ جوڑے ضرور آسمان پر بنتے ہیں لیکن طلاقیں زمین پر ہی ہوتی ہیں۔ تو بہرحال اس کے نتیجے میں پھر ہوگا یہی، بھگتنا پڑیں گی وہ تمام چیزیں کہ جو کہ اس کے اثرات ہیں ان گناہوں کے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، پھر اس پوری تقریب کے اندر یا تو لائیو موسیقی بج رہی ہوتی، یا مثلا وہاں پر بیک گراؤنڈ موسیقی تو ہر جگہ ہی تقریباً بج رہی ہوتی، یعنی گویا اس بیک گراؤنڈ موسیقی کا ایک تڑکا اس گناہ کی محفل کے اندر لگایا جاتا ہے۔ اچھا اب دیکھیے اس کے لحاظ سے کہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب کسی شخص کو خدا کوئی نعمت عطا کرتا ہے اور وہ بجائے اس کا شکر بجا لانے کے گانے بجانے کا اہتمام کرتا ہے تو وہ دراصل خدا کی ناشکری کرتا ہے، اور جس گھر میں بھی گانا بجانا ہوتا ہے وہ مصائب سے محفوظ نہیں ہوتا، دعائیں وہاں قبول نہیں ہوتی، ملائکہ وہاں داخل ہی نہیں ہوتے۔ تو ایسی تقریب میں نہ وہاں کوئی ملائکہ داخل ہو رہے ہوں گے، خدا کی ناشکری وہاں پر ہو رہی ہے، اور وہاں پر کوئی بھی شخص مصائب سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ یعنی اس کے مطلب ہے کہ آئندہ زندگی کے اندر اس تقریب شادی میں یہ جو موسیقی کا حرام ہے یہ اس کے اندر ایک ایسی بے برکتی اور نحوست لے کر آئے گا کہ بعد کی زندگی پریشانیوں میں گزرے گی، اور جب یہ سب چیزیں ہو چکی ہوتی ہیں، کافی سال گزر جاتے ہیں، اس کے بعد وہ تمام لڑائی جھگڑے اور گھر تباہ و برباد ہو رہے ہوتے ہیں، اولادیں خراب ہو رہی ہوتی ہیں، لوگ پھر بعد میں عملیات پوچھنے کے لیے آتے ہیں، تو اس وقت ان کو بتایا جائے کہ بھئی آپ نے تو اس کی ابتدائی ایسی چیز سے کی تھی کہ ملائکہ وہاں سے فرار اختیار کر گئے تھے، شیاطین نے وہاں پر ڈیرے جما لیے تھے، تو اس تقریب کا اہتمام کر کے آپ نے اتنا بڑا نقصان خود کیا، لیکن اس کو لوگ سمجھتے نہیں۔ تو اس لحاظ سے اگر دیکھیں تو خود پیغمبر یہ بھی کہیں گے جب بھی تمہیں کوئی خوشی نصیب ہو، درود بھیجیے اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو ساز اور باجے کے ذریعے اسے خدا کی ناراضگی کا سبب نہ بننے دو، یعنی خوشی کی تقریب ہے، خوشی نصیب ہوئی ہے، شادی ہو رہی ہے، کتنی منتوں مرادوں کے بعد مثلا یہ شادی ہو رہی ہے، تو عین اسی دن ساز اور یہ باجے اور گانے کی تقریب کے ذریعے خدا کی ناراضگی کا سبب اس تقریب کو بنا دیا جاتا ہے۔ تو اور بھی اگر دیکھیں فقر و فاقہ اور نفاق پیدا کرتا ہے، بعد میں مالی حالات لوگوں کی کس طریقے سے جو ہے وہ خراب ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح سے میدان قیامت کی جو سختیاں اور پریشانیاں ہیں وہ الگ ہوں گی۔ پگھلا ہوا سیسا مثلا کانوں کے اندر ڈالا جائے گا، دل سخت ہو جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ دل سخت ہوگا تو وہ ماں اور وہ باپ اور اس تقریب میں رہنے والے تمام افراد، اس کے اندر خصوصیت ہے کہ گانا اور موسیقی دل کو سخت کرنے والی چیزیں، تو وہ بچہ بھی اپنے اندر دل میں ایک سختی لے کر پیدا ہوگا، وہ ابھی آگے چل کر اس کے بھی ہم تفصیل بیان کریں گے۔ اور ایسے گھر میں جہاں پر گانے بجانے ان تقریب کے اندر ہونے والے ہوتے ہیں تو امام نے یہ فرمایا تھا کسی ایسے گھر میں نہیں جاؤ جس میں رہنے والوں پر سے خدا نے اپنی توجہ کو سلب کر لیا۔ خدا توجہ ہٹا لیتا ہے اپنی، اور اپنے حال پر اس گھر کو چھوڑ دیتا ہے جہاں پر یہ گانے اور موسیقی بج رہے ہوتے ہیں۔ اب چاہے وہ گھر ہو، چاہے وہ آپ ہی کی زیر نگرانی کسی اور جگہ آپ اس کا اہتمام کریں، باقاعدہ اس کے پیسے بھی دیے جاتے ہیں، بعض اوقات بیک گراؤنڈ موسیقی وغیرہ کو لگانے کی یا پیکج کے اندر شامل ہوتی ہے وہ چیز، اور لوگ اس کو منع نہیں کرتے۔ تو اور کسی گھر میں اگر 40 دن تک گانا بجانا رہے، اور خالی یہ نہیں کہ کوئی لائیو وہاں پر ہو، بلکہ کسی بھی طرح سے، چاہے وہ ٹی وی کے ذریعے، اور
لوگ وہاں آتے جاتے رہیں تو شیطان صاحب خانہ کے جسم اور اعضاء میں گردش کرنے لگتا ہے اور اس کے بعد اس کا وجود غیرت سے خالی ہو جاتا ہے، اس حد تک کہ اگر کوئی اس کی خواتین پر دست درازی بھی کرے تو اپنی جگہ سے ہلے گا نہیں، کہ ایک بے غیرتی کی صفت اس کے اندر پیدا ہو جاتی۔ تو اب دیکھیں کتنے زیادہ اس کے نقصانات ہیں، اتنے زیادہ نقصانات کہ جب ہی روایت کے اندر آیا کہ پیغمبر نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا، شیطان لوگوں کی رگو پے کے اندر گردش کر رہا ہوتا ہے نا، ابھی پچھلی حدیث میں آپ نے دیکھا کہ لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ ان کی اولادوں میں شیاطین شریک ہوں گے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ کہ ایسا ہوگا؟ فرمایا ہاں۔ کسی نے پوچھا کہ ہم اپنی اور ان شیاطین کی اولادوں میں کیسے تمیز کریں گے؟ آپ نے فرمایا قلت حیا اور قلت رحم کے ذریعے، یعنی ان کے اندر آنے والی نسلوں کے اندر جو اس تقریب کے نتیجے میں اس طرح سے پیدا ہوئے ہیں یا پیدا ہونے والے بچے جن کی شیطان ان کی پیدائش کے اندر شریک ہے، یہ ان میں قلت حیا ہوگی۔ جب یہ حیا نظر نہیں آ رہی ہے لوگوں کے اندر، کس قسم کے مخرب الاخلاق پروگرام سارے گھر والے ساتھ بیٹھ کر ٹی وی کے دیکھتے ہیں، اور قلت رحم، ایک دوسرے پر رحم نہیں کرتے، ایک دوسرے کے اوپر کس طرح سے گھروں کے اندر مظالم نظر آ رہے ہیں آج، اس کا مطلب ہے کہ شیطان ان کی پیدائشوں میں شریک ہو گیا، اور یہ تمام چیزیں اس انداز سے ہو رہی ہوتی ہیں۔ اب یہ کیا ہے؟ دیکھیے اس کے اندر سب سے بڑا جو میں اپنے لحاظ سے ایک لحاظ سے بزرگوں کے ساتھ ساتھ مجرم سمجھتا ہوں، وہ دلہا اور دلہن بھی ہیں جو اس موقع پر بالکل ایک بکری اور بکرے کی طرح سے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ وہی لڑکی جو بھی اپنی پسند کی شادی کے لیے پورے گھر کو اس نے ایک کیا ہوا تھا اور چیخوں پکار مچائی ہوئی تھی، اور کیا کچھ اس نے طوفان بدتمیزی بعض اوقات برپا نہیں کیا ہوتا، اور اگر ایسی نہ بھی ہو تب بھی اور معاملات میں اپنے حق کے لیے بہت ساری چیزوں کے لیے بہت آواز کو اٹھاتی ہے، لیکن اس موقع پر جب وہ تقریب دوسروں کے ہاتھوں میں گناہوں سے بھرپور نظر آ رہی ہے، جس کا نتیجہ بالآخر ان لوگوں کو بھگتنا پڑے گا، اس دولہا اور دلہن کو، یہ بالکل بکرے اور بکری کی طرح سے اس وقت خاموش بیٹھے ہوتے ہیں۔ اس موقع پر ان کو اٹھنا چاہیے کہ نہیں، ہم یہ حرام کام نہیں ہونے دیں گے، دولہا سٹینڈ لے، دلہن اسٹینڈ لے، لوگوں سے بات کرے، رشتہ داروں سے بات کرے کہ نہیں بھائی فلاں فلاں چیزیں اس کی یہ بے برکتی ہے، یہ نقصانات ہیں اس کے، لیکن نہیں ایسا نظر آتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں والدین بھی اسی لحاظ سے شریک ہیں، لیکن جو خود صاحب معاملہ ہیں جن کی شادی ہونے جا رہی، یہ اس موقع پر کیوں اس طرح سے بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ اس موقع پر کیوں بات نہیں کرتے ہیں؟ ان کی زندگی افیکٹ ہوگی، ان کے بچے افیکٹ ہونے کے جا رہے ہیں، اتنا بڑا نقصان نسلوں کو برداشت ان لوگوں کی کرنا پڑے گا۔ دوسرے تو ایک تماشائی کی طرح سے آئیں گے اور چلے جائیں گے، اثرات ان کے اوپر بھی ہوں گے، لیکن یہ تو براہ راست افیکٹڈ لوگوں کے اندر سے شامل ہوں گے۔ ان کو چاہیے کہ کچھ نہ کچھ اس سلسلے میں بولیں، آواز اٹھائیں، اور سختی کے ساتھ اس تقریب شادی کے اندر کسی گناہ کو نہ آنے دیں۔ تو اچھا اب دیکھیے اتنی اہم تقریب ہے یہ کہ اسپیشلی اس تقریب کے لیے صدقہ پہلے سے دینا چاہیے، اس دن بھی صدقہ دینا چاہیے، خالی یہ نہیں کہ ویسی بلائیں بلکہ جو گناہوں کی بلائیں ہیں یہ ساری دور ہو جائیں۔ اس میں ایسے افراد اس کے اندر کوئی گڑبڑ آ کر نہ کریں جو اپنی طاقت اور قوت کو استعمال کر کے بزرگ ہونے کے حوالے سے ان گناہوں کو انجام دلوائیں۔ تو صدقہ دینا چاہیے کہ پہلے سے عملی کوشش بھی کریں اور صدقہ بھی دیں گے، اس قسم کی چیزیں نہ ہوں۔ دیکھیے اس طرح سے کہ یہ جو شادی کی تقریب اور اس کے بعد آنے والے دن یہ پروردگار کی اطاعت کے دن، یہی وجہ ہے کہ شہزادی کونین اور مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اپنی شادی کی پوری رات عبادت خدا کے اندر بسر کی تھی، اور اگلے دن جب پیغمبر اسلام نے آ کر امیر المومنین سے پوچھا تھا کہ اے علی تم نے میری بیٹی کو کیسا پایا، تو امیر المومنین نے فرمایا تھا کہ بہترین مددگار اللہ کی اطاعت میں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو یہ مولا علی کے ماننے والے، یہ شہزادی زہرا کی کنیزیں، یہ اس تقریب کو گناہ کی تقریب بنا دیں، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اپنے آپ کو سوچ بچار کرنی چاہیے کہ جن کے ماننے والے ہیں ان کی سیرت کیسی تھی اور ہماری سیرت کس انداز کی ہو رہی ہے۔ اچھا اب لوگوں کی تربیت کے لیے دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو پہلے سے اس طرف متوجہ ہیں، ان کو کچھ کام کرنا چاہیے۔ لوگوں کو ان چیزوں کا احساس کیسے ہوگا، کیسے بتایا جائے گا کہ کون کون سے حرام اس تقریب کے اندر ہونے جا رہے ہیں؟ اس کے لیے سب سے بہتر ایک طریقہ یہ ہے کہ ایسے شادی کارڈ اچھے سے وہ ترتیب دیے جائیں کہ جس کے اندر
مختلف اس طرح کی چیزیں ہوں، کوئی چھوٹا سا بکلیٹ رکھا ہو، کوئی پمفلیٹ رکھا ہوا ہو جس کے اندر ان تمام احادیث بیان کی گئی ہوں، فقہی مسائل علماء کے فتووں کے لحاظ سے بیان کیے گئے ہوں کہ اس کے اندر کون کون سے حرام اس انداز سے شامل ہو رہے ہیں. باقاعدہ اس طرح کے ایک عام سے جو کارڈ، شادی کارڈ ہوتے ہیں، بس اس وینیو لکھا ہوتا ہے، ٹائم، کھانا، بارات، یہ وہ فلاں چیز، اس طرح کی چیز. اس میں کچھ لوگوں کی ایجوکیشن کا بھی اہتمام اس میں ہونا چاہیے تاکہ اچھے سے شادی کارڈ دیکھیے ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو ہر شخص، گھر میں موجود ہر شخص جو ہے اس کو کھول کے ضرور دیکھتا ہے اور پڑھتا ہے کہ کیا آیا ہے، کس جگہ پر ہے، کیا ہے، ہر شخص اس کو ہاتھ میں ضرور لے گا. تو اس کے اندر اگر بہت اچھے سی پرنٹنگ کے ساتھ ایسی چیزیں اگر موجود ہوں گی کہ جس کے اندر ٹھیک ہے، لوگ کو کہیں گے بھائی یہ تو ایسا نہ ہو کہ نہیں، بے ادبی کیوں ہوگی؟ جس طرح آپ کتابوں، کاپیوں، اخبارات، اس کے اندر بھی قرآنی آیات، احادیث لکھی ہوتی ہیں، لوگ اس طرح سے کوڑے میں تو نہیں اٹھا کے پھینکتے ہیں، کسی جگہ رکھیں گے سنبھال کے اس کو. اور اگر اس انداز کی ہوگی جس میں قرآنی آیات سے آپ استفادہ کریں، احادیث مبارکہ سے کریں، فتووں سے استفادہ کریں، لوگوں کو اہمیت کا احساس دلائیں کہ دیکھیے یہ تمام چیزیں تقریب شادی کے اوپر کے اندر نحوست لانے والی ہیں. اس میں باقاعدہ جب گناہوں کا احساس دلایا جائے گا تو لوگ اس گناہ کو کرتے ہوئے ڈریں گے. ابھی تو پہلا مرحلہ یہ کہ واقف ہی نہیں ہے کہ اس میں کون سے گناہ ہو رہے ہیں آج کل. تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں. اچھا، جب یہ شادی ہو جاتی پھر اس کے اگلے ہی دن یا 2-3 دن بعد ولیمے کے نام پر یہی تمام گناہ دوبارہ نئے سرے سے ریپیٹ کیے جاتے ہیں. وہی مکس گیدرنگ، وہی تمام عورتوں کا نامحرموں کے سامنے بن ٹھن کر آنا، وہی میک اپ کرنا، وہی نمازوں کو قضا کرنا، کیونکہ وہ پوری تقریب بالکل ویسے ہی اس کا ایک ریپلے ہوتا ہے شادی کی اس گناہ کبیرہ کی تقریب کا دوبارہ سے اگلے ہی دن یا چند دن کے بعد. اچھا، اب اس کے اندر دیکھیے ایک تجویز ہے، اس پہ تو خیر بہت سے لوگوں نے اس پر عمل کرنا بھی شروع کر دیا ہے اور وہ کم خرچ بالا نشی والی بھی ہے. کہ وہ یہ ہے کہ اگر تاکہ یہ گناہ ریپیٹ نہ ہو اور خرچ بھی کم آئے، ایک ہی دن کے اندر شادی اور ولیمہ دونوں کیوں نہیں انجام پا جائیں. لڑکے والے اپنی طرف سے تمام لوگوں کو بلا لیں، جن کو ولیمے میں بلانا ہے اسی کے اندر دونوں پارٹیز آپس میں طے کر لیں، ایک کوئی بڑا سا ایک وینیو یا ہال، لان یا کوئی بھی اس طرح کی چیز منعقد کر لیں، تقریب شادی اور اسی کے اندر ہی ایک لحاظ سے ولیمہ. اب لوگ کہیں گے نہیں ولیمے کا تو الگ، تو ولیمے کا الگ سے بھی ثواب وہ بھی آپ کو حاصل ہو جائے گا اس کے اندر. اور دوسری بات ہے کہ ولیمہ تو دیکھیے لوگ کہتے ہیں ولیمہ تو کرنا مستحب ہے، تو ایک مستحب کام کو کرنے کے لیے جائیں اور ہزاروں حرام کام اس کے اندر ہو رہے ہوں تو آپ خود سوچیے نا، جبکہ آپ ان حرام کاموں کو ختم بھی نہ کر پا رہے ہوں تو اس مستحب کام کو پھر کرنا شاید جائز بھی نہیں ہوتا ہے. لیکن ابھی ہم اس طرف تو نہیں جا رہے کہ اس کو حرام کہتے ہیں ولیمے کو، لیکن بہرحال جو تقریب ولیمہ ہو رہی ہوتی ہے زیادہ تر وہ حرام سے بھرپور ہو رہی ہوتی. تو دونوں پھر اس تقریب کا جو بھی خرچہ اس کو آدھا آدھا کر لیں تو خرچ بھی بہت کم ہو جائے گا. عورتوں کے بھی سوچی کتنا، دلہن کے لیے نیا جوڑا، دوبارہ ولیمے کے لیے دولہا کے لیے نئے، اور پھر جتنے بھی شادی کے اندر اور جتنے بھی افراد ہیں وہ کیونکہ ایک دن پہلے ان کپڑوں کو پہن چکے ہیں، اب دوبارہ نہیں پہنیں گے، وہ نئے سروں سے، یعنی کتنا زیادہ اس پیسے کا مسلسل ملٹیپلائی ہوتا جاتا ہے اسراف کے نتیجے میں. تو کتنا بہتر ہو جائے کہ ایک ہی تقریب کے اندر دونوں اس کو کنٹریبیوٹ کر لیں، پیسہ بھی کم خرچ ہوگا، گناہ بھی نہیں ہوں گے یا بہت کم ہو جائیں گے اور بہت سہولیات اس میں حاصل رہیں گی. اصل میں یہ تمام چیزیں ہم اس کے لحاظ اس تناظر کے اندر کر رہے ہیں کہ کس طرح سے خدا کی نافرمانی ہونے سے اس تقریب کو بچایا جائے تاکہ پیدا ہونے والے بچے کی تربیت کے اوپر وہ منفی طور پر اثر انداز نہ ہو وہ تقریبیں. اچھا، اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ شادی ہو گئی، ولیمہ ہو گیا، اس کے بعد دعوتوں کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اس کے اندر پھر نئے سرے سے وہی حرام، دلہن ہر جگہ میک اپ کر کے نامحرموں کے گھر 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 جاتی پھر رہی ہے دعوتوں کے نام پر، وہ خود ایک حرام، یعنی بچے کی ہونے والی ماں وہ مسلسل حرام کے اندر ایک زندگی بسر کر رہی ہوتی. اور شادی کے اگلے ہی دن اس کے بعد پھر ایک اور چیز آج کل شروع ہو گئی کہ فیس بک کے اوپر ساری کی ساری اپنی شادی کی تمام تصویریں جو ہیں اس کے اوپر جاری کر دی جاتی ہیں، یعنی پوری دنیا کو دکھانے کے لیے دعوت نظارہ، ہر اوباش اور لفنگے کو دکھانے کے لیے جو ہے وہ دعوت نظارہ اس کے اوپر دیا جاتا ہے. کتنی بری اور حرام بات ہے، یعنی کتنی شرم اور غیرت سے اس کے اندر جو ہے وہ ڈوب مرنے کا مقام ہوتا ہے کہ پوری دنیا کو دکھائی جائے وہ اپنی تمام سجدہ ایک دلہن کی، ہر قسم کا افراد ہر بری نگاہ سے اس میں دیکھنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں. تو دیکھیے تمام چیزیں ایسی کتنے حرام اس کے اندر، خاص طور پر موسیقی والا جو حرام ہے، اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ اس کے اندر ہو کیا رہا ہے.
اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اور دشمنان اہل بیت کیسے اس چیز کو سمجھتے ہیں. اس بات کو بہت اچھا ہمارے استاد محترم نے اپنے ایک درس کے اندر بیان کیا ہے. وہ اس کا ایک کلپ آپ کو سناتے ہیں مختصر سا تاکہ آپ کے سامنے چیز آئے. جب مامون نے، اب یہ ہسٹری ہے بہت انٹرسٹنگ لیکن ٹائم نہیں ہے کہ اس کو میں پورا کروں. جب مامون نویں امام سے اپنی بیٹی کی شادی کی ام الفضل، تو اس شادی کا سارا مقصد صرف ایک ہی تھا. جو نقطہ مامون سمجھ رہا تھا وہ آج کا مومن نہیں سمجھ پا رہا. میں نے بار بار امام خمینی کا ایک جملہ دہرایا کہ ہمارا دشمن گمراہ ہے لیکن ہم سے زیادہ ذہین، ہم سے زیادہ سمجھدار. ٹھیک ہے اسے نکرا کہتے ہیں، مکاری، شیطنت، چالاکی، چال بازی، لیکن بہرحال ہم سے زیادہ چیزیں جانتا. مامون سمجھ رہا شادی اس لیے کر رہا کہ اب یہ بیٹا ان کے گھر پیدا ہو، کیونکہ بیٹی تو میری ہوگی، ماں اس کی جو ہے وہ میری بیٹی ہے، محل کی پلی، پھر وہ معصوم نہیں ہو سکتا. اور وہ یہی چاہتا ہے کہ نسل امامت میں عصمت ختم ہو جائے، 12واں نہ آنے پائے. میں نے بہت مختصر بات کی اپنی بیٹی سے شادی کی، لیکن خالی اسی بات کو اس نے کافی نہ سمجھا. لیکن ذہن میں جملہ رکھے گا، اسے اولاد کو غیر معصوم بنانا، اسی اولاد کو گناہگار بنانا. بلکہ اس سے پہلے جملہ اور کہ نویں امام کی عمر اس وقت اتنی کم تھی، فقط آج کے 9 سال کہ پہلے تو وہ نویں امام کو محل میں لا کر ان کو چاہا کہ محل کی عیاشیوں اور رنگینیوں میں ان کو ملا دے، مگر جب دیکھا کہ ناممکن ہے تو واقعا 9 سال میں بھی معصوم لگ رہے ہیں تو کہا چلو نقطے میں پہنچ گئے کہ یہ عمر زیادہ ہو گئی ہے، بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہی ایسے انتظامات کر دو کہ وہ معصوم نہ ہونے پائے. وہ اپنی جگہ سوچ رہا ہے وہ مکر اللہ خیر الماکرین. لیکن شادی ایسی بیٹی سے تو سارے عیب شرعی رکھتی ہے، لیکن اس کے بعد مزید اس چیز کو پکا کرنے کے لیے شادی کے موقع پہ جو اس نے جشن کیا وہ آپ دیکھ لیجیے. معصومین کے گھرانوں میں کچھ شادیاں ہوئی ہیں، خصوصاً شہزادی فاطمہ کی شادی کی تو پوری ڈیٹیل تاریخ میں موجود، وہ پڑھی. اور ایک یہ شادی نویں امام کی ہوئی ہے، اس کی بھی ڈیٹیل موجود. اور جا کے صرف یہ دیکھ لیجئے کہ آپ کے رشتہ داروں اور آپ کے گھروں اور اطراف کے ماحول میں کون سی شادی ہوتی. خاص طور پر کنیزوں کا ایک گروپ لایا گیا جسے میوزیکل انسٹرومنٹ دیے گئے، اور اس کا کام یہ تھا کہ جتنے مہمان آ رہے ہیں سب کا استقبال اس کے ذریعے سے کرے. حتیٰ یہ کہ جس وقت نویں امام بحیثیت دولہا تشریف لائے تو ان کنیزوں سے کہا گیا کہ باقی سب کو چھوڑ کے پورے راستے میں یہی میوزیکل انسٹرومنٹ کو بجانا شروع کریں. اور پھر جب امام آ کے مسند پر بیٹھ گئے اور کنیزیں دوبارہ بھیجی گئی دروازوں پہ آنے والوں کا استقبال کرنے کے لیے، تو نام بھی ہے مخریق، اس زمانے کا ایک بہت ہی مشہور سنگر تھا، اسے بلایا گیا اور کہا کہ یہ آ کے بیٹھ گئے ہیں، نکاح ہونے والا ہے. تم ایک مرتبہ گانے چھڑ. اسلام میں 2 الگ الگ یہ گناہ ہیں، ایک نہیں ہے. گانا الگ حرام ہے جو صرف گلے کی آواز کا نام ہے، کوئی انسٹرومنٹ نہ ہو، اور میوزیکل انسٹرومنٹ الگ، وہ کنیزوں سے بجوایا گیا شروع میں. اور اب نکاح شروع ہونے والا ہے، مخریق سے کہا کہ تم اپنا گانا شروع کرو. لیکن جیسے ہی اس نے گانا شروع کیا، امام نے نگاہ غضب سے اسے دیکھا، کہا اتق اللہ عدو اللہ، آئے اللہ کے دشمن، اللہ سے ڈر. اس کے ہاتھوں پہ وہ فالج گرا یا پیرالائز ہوا کہ مرتے دم تک دوبارہ گانے بجانے کے قریب نہ جا سکا. لیکن میں اس وقت امام کا معجزہ نہیں پڑھ رہا، میں یہ بتا رہا کہ مامون اولاد معصوم نہ رہے، میرے نقش قدم پہ چلے، میرے رنگ میں رہے، اس کے لیے جو اس نے ٹرک اختیار کی آج آ کے صاحبان ایمان کے گھروں میں دیکھ. اس وقت پھر نویں امام اپنی شادی کا خطبہ پڑھ، الحمدللہ اقرارا بنعمتہ ولا الہ الا اللہ اخلاصا لوحدانیتہ. یہ نویں امام کا وہ خطبہ جو اپنے نکاح میں نویں امام نے خود پڑھا. وصلی اللہ علی محمد سید بریتہ وعلی الاصفیاء من اطرۃ اما بعد فقد کان من فضل اللہ علی الانام ان اغناہم بالحلال عن الحرام. خطبہ پڑھنے کے بعد امام کا فقرہ یہ تھا کہ اللہ نے یہ ایک احسان ہم پر کیا، علی الانام سارے بندوں پر، کہ ایک حلال چیز دے دی تاکہ اس کے بعد کوئی حرام کے راستے پہ نہ جائے. یہ نکاح حلال انسٹیٹیوشن بنا دیا تاکہ آدمی زنا کی جانب نہ جائے جو حرام. مگر ایسا لگ رہا کہ ہڈن انڈر دا لائن اس میں یہ میسج بھی چھپا ہوا کہ شادی اس لیے رکھی گئی تاکہ تو حلال راستے پہ چلو، حرام راستے پہ نہ چلو. اور ہمارے یہاں شادی کو ایک مکسچر بنا دیا گیا، ایک آمیزہ بنا دیا گیا دنیا بھر کے سارے حرام چیزوں کو. یہاں تک
شادیوں میں شرکت سے پہلے سوچنا پڑتا کہ اس شادی میں اگر ہم جائیں گے تو ایک ثواب ملے گا، ایک مومن کی خوشی میں شریک ہو، اور سینکڑوں گناہ لے کے واپس آئیں گے کہ ایک ثواب کی خاطر 10 گناہ کرنا کوئی عقل مندی کا کام ہے کہ نہیں؟ اور پھر اسی خطبہ نکاح مولا کی ایک حدیث اکثر پڑھی جاتی ہے، من تزوج فقط احرز نصف دین یا 16 دین، جس نے شادی کی اس نے آدھے دین کو بچا لیا، فلیتق اللہ فی النصف الاخر، بس اسے چاہیے اب اللہ سے ڈرے باقی آدھے کے بارے میں، آدھا دین بچ گیا شادی سے، باقی آدھے کے بارے میں ڈرو۔ شاید اس میں بھی ہڈن اندر نہ لائیں گے پیغام کہ باقی آدھے کے بارے میں ڈرو، ایسا نہ ہو کہ جس شادی نے آدھے دن کو بچایا اسی شادی کی سیرومنی باقی آدھے دن کو ختم کرنے کا سبب بنے۔ جو ہمارے سامنے جس انداز سے ہمارے یہاں کی شادیاں ہوتی ہیں، صاحبان ایمان پر تو تقریباً واجب ہے اس کا بائیکاٹ۔ تو آپ نے دیکھا کہ مامون بھی اس بات کو سمجھ رہا تھا، جیسے کہ مولانا محترم نے بتایا کہ اس تقریب کے اندر مکمل طور پر گناہوں کو داخل کر دیا جائے تاکہ آنے والا بچہ معصوم نہ رہنے پائے۔ تو اسی طریقے سے جو پیدا ہونے والے بچے اس شادی کے نتیجے میں، اس گناہ کی شادی کے نتیجے میں، جو گناہوں سے بھرپور محفل ہو رہی ہے، یہ سعادت مند ان کا ہونا بہت مشکل ہے۔ اچھا، تقریب شادی کے حوالے سے افراط و تفریط کے اندر لوگ آج کل پڑ جاتے ہیں۔ بہت دیندار افراد جو ہوتے ہیں وہ اتنی سادہ تقریب کرنے کی فکر میں رہتے ہیں کہ اس کی پیروی کی لوگ ہمت نہیں کر پاتے۔ فی الحال آج کل جبکہ معاشرہ انتہائی افراط و تفریط کا شکار ہے، یعنی آپ عام طریقے سے شادی کریں لیکن اس کو اتنا سادہ کی طرف نہ لے جائیں کہ لوگوں کو دیکھ کر مایوسی ہو جائے کہ اتنی سادگی تو ممکن ہی نہیں ہے، اور پھر وہ تمام چیزوں کو چھوڑ بیٹھے اور مایوس ہو کر، جو کہ بہت سارے اقدامات ایسے ہیں جو وہ کر سکتے ہیں وہ بھی نہیں کر پائیں گے۔ مثلا ٹھیک ہے مہندی کریں، مہندی کی جگہ آپ جو ہے اس مہندی کی اس تقریب کے اندر میلاد کر لیں، مکس گیدرنگ نہ ہونے پائے۔ شادی جو اچھے ہال، لان، حتیٰ کہ 5 اسٹار ہوٹل میں بھی کی جا سکتی ہے، بس وہاں پردے اور حجاب کا خیال رکھیں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ خاص طور پر مثلا بے حجابی کا جو گناہ ہے، دلہن کی بے حجابی نہ ہو، خواتین جو اس کے اندر آ رہی ہیں ان کی بے حجابی نہ ہو، مکس گیدرنگ نہ ہو، موسیقی نہ بجائی جائے اور نماز قضا نہ ہو، اسراف نہ ہو۔ اس سے اگر آپ نے اس شادی کو بچا لیا تو پھر کتنے بھی اچھے پیمانے اور طریقہ کار کے اوپر آپ شادی کریں تو اس سے کوئی اسلام کو اعتراض نہیں۔ تو بہرحال گویا اس شادی کی بنیاد جو کہ اصلاً ایک نسل کی بنیاد رکھی جا رہی، اسے آپ نے کمزور ہونے سے بچا لیا۔ دیکھیے اتنی بھی سادہ اگر اس کے اندر سادگی آپ نے کی کہ ممکن ہی نہیں ہے کہ لوگوں کو آپ فقط اس طور پر راغب کر سکیں، تو جیسے کہ میں نے کہا کہ اچھے طریقے سے چاہے اس کے اندر کچھ پیسہ خرچ کر کے اپنے اسٹیٹس کے مطابق بھی شادی کر دیں، بس حرام کاموں سے اس شادی کو بچانا چاہیے۔ اچھا، اب اس پہلی رات ہی ایک اور بڑا گناہ انجام پاتا ہے، وہ یہ ہے کہ بہت سے شوہر حضرات اس پہلی رات ہی اپنی بیوی سے، اپنے خاندان کے بہت سارے افراد کی غیبتیں کرتے ہیں۔ دیکھو فلاں بھاوچ سے تم ہوشیار رہنا، وہ بہت اس قسم کی عورت ہے، فلاں یہ ہے کہ میں آج ہی سے آپ کو جو ہے سب چیزیں بتا رہا ہوں تاکہ، تو کیا ہے اس کا آغاز ہی غیبتوں سے بھی ہوتا ہے۔ بہت سی جگہوں پہ مجھے یہ سننے میں آیا کہ ہم نے تو وہی پہلی رات ہی مثلا یہ چیزیں اپنی بیوی کو بتا دی، نہیں کون کون کس طرح کا ہے۔ تو یہ طریقہ کار صحیح نہیں ہے، اور اس کے اندر خود یعنی اس غیبت کے گناہ کا آغاز بھی اس رات ہی سے جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اور اتنا اچھا دیکھیے ایک اور بھی بات ہے سب کے متعلق یہ جو بیان کیا جاتا ہے نا، تو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، امام فرماتے ہیں کہ لوگوں کو اپنے سارے حالات نہ بتایا کرو، کیونکہ اس سے ان لوگوں کے نزدیک تمہاری قدر و منزلت جاتی رہے گی۔ تو آپ نے سب چیزیں بتا دی، وہ آپ ہی کے رشتہ دار ہیں، اور آپ نے تمام لوگوں کے گناہ اور اس طرح سے ان کی غیبتیں کر کے ان کے سارے حالات بتا دی۔ کل کو وہی تانے دے رہی ہوگی یا وہ تانے دے رہے ہوں گے وہ صاحب، اگر اس طرح سے ایک دوسرے کے رشتہ داروں کے بھی حالات بتائے گئے تو لوگ سوچتے ہیں کہ آپس میں انٹیمیٹ رشتہ ہے ہمارا اتنا، تو اس میں تو ہر ایک کی باتیں جو ایک دوسرے کو بتا سکتے نہیں، ایسا کرنا حرام ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد اب ازدواجی زندگی جو ہے وہ اور آگے بڑھے گی۔ اچھا، اب اس میں جو کپلز وغیرہ ہیں اس کے بعد جو زندگی گزارتے ہیں اس میں فلمیں دیکھی جاتی ہیں اور رومانٹک ڈرامے دیکھے جاتے ہیں، اور پھر ہنی مون ٹور کے اوپر جایا جاتا ہے،
اس میں بھی میک اپ کے حرام ہوتے ہیں، بدحجابی ہوتی ہے، سفر کیے جاتے ہیں اس میں، اس کے اندر نمازیں قضا ہوتی ہیں، اور پھر وہاں سے واپسی کے بعد جب ایک عام زندگی شروع ہوتی ہے تو اب سسرالی رشتہ داروں کے ساتھ ان کے اعتراضات، کینے اور غیبتوں کا جو ہے آغاز ہو جاتا ہے. اور یہ وہ گناہ ہے کہ جس طرح روایتوں میں آیا کہ سارے اعمال کو اکارت کر کے رکھ دیتا ہے غیبتوں کا گناہ. اب یہ جاتی ہے اپنے بہو جو ہے میکے جاتی ہے، اپنی ساس نندوں کی برائیاں کرتی ہے، اور اسی دوران دیکھیں جس وقت بچے کی بنیادیں رکھی جا رہی ہوتی ہیں اسی میں یہ سارے حرام کاموں کا آغاز ہو جاتا ہے، اور مرد بھی اس کے اندر اس لحاظ سے حصے دار ہوتے ہیں. تو جس بچے کی تربیت ہونی ہے، جس کی بنیاد رکھی جا رہی ہے، وہ اس دوران لڑائی جھگڑوں کا، کینوں کا، بغض، عداوت، دشمنی، غیبتیں اور تہمتوں میں وہ عورت مصروف ہوتی ہے، اور یہ سب چیزیں آنے والے بچے کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں. اور پھر لڑائی جھگڑے جو ہوتے ہیں ظاہر ہے اس میں سب لوگوں کی بے عزتی ہوتی ہے. تو جو شخص بھی اپنے گھر والوں کی بے عزتی کرتا ہے وہ زندگی کی مسرتوں سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.